کئی لوگ جو گڑبڑ کام کرتے ہیں وہ یہ نیت کرتے ہیں کہ بھی میں رمضان میں انشاءاللہ، لمبے رمضان میں نہیں، بعد میں انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی میرے دوست کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے نمازوں میں کچھ گڑبڑ کی تھی، تو میں نے کہا یار اچھا آدمی تھا، کوئی فدیہ دے دو نمازوں کا، 80 لاکھ روپے بنا، میں کہا دے دو یار۔ میں نے اس کے بچوں کا، انہوں نے کہا اسی کو نہیں دینے۔ جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے کہا یار پاکستان دے حالات ٹھیک نہیں کہ فٹافٹ پیسے دبئی شفٹ کرو۔ اچھے مولویوں نے بھی پیسے باہر شفٹ کر دیے، میرے جانتا ہوں، دبئی میں انہوں نے ولاز لے لیے ہیں، کرائے پہ دے دیے، یہ کر دیں۔ اللہ نے ایک بارش بھیج کے دکھایا ہے کہ ہم کرنے والی ذات میری ہے۔ یہی پانی اگر ایک دن اور ہوتا تو سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا، سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا۔ تو لے جائے انویسٹمنٹ ہوتے۔ ایک آدمی میرے پاس کل آیا کہ اس نے کہا جی میری پوسٹنگ کرا دیں مجھے۔ میں کہا اچھا کتنے کرنی پوسٹنگ؟ ایک محکمہ بتایا میں نے اسے کہا، فون کیا، میں کہا حضرت السلام علیکم، کیا حضرت بھائی جان ٹھیک ہے؟ میں نے کہا یار یہ، انہوں نے کہا 6 بندے اس کی سفارش مجھے پہلے کر چکے ہیں اور یہ لاہور کا کرپٹ ترین آدمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت مہینہ گزارا ہے، بڑا زبردست برکات تھی اس کی، بڑی زبردست برکات تھی، اور آپ ہر کسی مسلمان نے اس کی برکات محسوس بھی کی ہوں گی۔ تو اس کے بعد ہم چونکہ پچھلے جمعے تو یہاں نہیں تھا تو آج جمعے، اب اللہ نے ان دنوں میں ہر طرح کے اپنے بندوں کو اپنے گھروں میں آنے کی بھی توفیق عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے ان کی مہمان نوازی کی، بلایا، راتوں کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، اعمال کرنے کی بھی توفیق دی، اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دی، اپنے سے مانگنے کی توفیق دی، اپنے سے بات کرنے کی توفیق دی۔ تو اب اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو توفیق آپ نے دی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اس کا مطلب ہے یا اللہ جو نعمتیں آپ عطا فرما دیتے ہیں نا، وہ پھر واپس نہ لیا کریں، ان کو دے ہی رکھیں، اور جو عافیت آپ زندگی میں کرتے ہیں، جو آسانیاں آپ زندگی میں کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی کری رکھا کریں، اس عافیت اور آسانی کو مشکل میں تبدیل نہ کریں۔ کیونکہ عافیت اور آسانی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جس کی زندگی سے اللہ عافیت نکال لیتے ہیں نا، اس کو پوچھو پھر عافیت کیا ہوتی ہے۔ ایک یہاں بیٹھے بیٹھے، کہیں بندہ باہر ہے، بیٹھے بیٹھے ایک خبر آ جائے نا کہ بیوی ہسپتال چلی گئی، ماں کو ہسپتال لے گئے ہیں، بیٹا موٹر سائیکل سے گر گیا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ عافیت کیا ہوتی ہے۔ عافیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کوئی اچانک ایسی مصیبت میں نہ ڈالے کہ جس سے اچانک بے چینی پھیل جائے۔ ویسے تو عافیت کے بہت وسیع معنی ہیں، جو علماء نے اس پہ بہت آگے بتایا کہ اللہ بیماری سے بچائے، اللہ تنہائی کے گناہ سے بچائے، اللہ ظالم لوگوں سے بچائے، اللہ رزق آسان کر دے۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ اچانک مشکل آ جائے، تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی تھی۔ اللہ کے نبی کے قربان جائیں، ہر چیز کے بارے میں اللہ سے بات کرنا سکھا دے کہ یہ مانگ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ پھنس جانا۔
تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو آپ نے مہربانی کی تھی، جو نعمتیں آپ نے رمضان میں عطا فرمائی تھی، جو اتنا زبردست کرم کیا تھا آپ نے، تو یا اللہ واپس نہ لیں۔ تو جو یہ دعا مانگ لے گا کہ واپس نہ لے، اس سے اللہ دے ہی رکھیں گے۔ جس نے اللہ نہیں مانگا، اصل میں بات پیچھے نیت کی ہے۔ رمضان میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، گھر آتے ہیں، ان کی اصل میں وہ نیت گڑبڑ ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ نیت ہی نہیں کی کہ میں نے سارا سال اسی طرح رہنا ہے۔ ان کی نیت ہی رمضان کی ہوتی ہے کہ رمضان، یار رمضان آ جائے میں سارے کام چھڑتے ہیں۔ کئی لوگ جو گڑبڑ کام کرتے ہیں، وہ یہ نیت کرتے ہیں کہ بھی میں رمضان میں انشاءاللہ، رمضان میں نہیں، بعد میں انشاءاللہ کریں گے۔ نیت ہی نہیں چھوڑنے کی۔ یہ اگر نیت جس کی ہو چھوڑنے کی کہ میں نے وہ بعد میں بھی نہیں کرنے، اس کو اللہ توفیق دے دے گا۔ یاد رکھنا، یہ جن کو توفیق نہیں ملتی، میں پورے دل کے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں۔ ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے اللہ سے کہ یا اللہ میں تیری نافرمانی والے کاموں سے بچنا چاہتا ہوں، جو آپ نے توفیق دی ہے اسی پہ چلنا چاہتا ہوں، تو اللہ کہ نہیں، تینوں اتنے بھیج دیں گے۔ اللہ تو خود چاہتا ہے تمہیں کامیاب کرنا، اللہ ہمیں ناکام کرنا چاہتا ہے؟ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم دوزخ میں جائیں؟ جو یہ کر رہا ہے وہ خود ہی نیت سے ہارا ہوا ہے۔ میں کتنے لوگوں سے پوچھ کے دیکھا ہے رمضان میں کہ آپ کہتے بس یار روزے ہیں، بس نہیں، روزے کے بعد گل کرنا، اس کا مطلب نیت ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو، اس وقت بڑی شدید ضرورت اس بات کی ہے، سارا سال ہی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ضروری ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اوپر محنت کی جائے، اپنے اوپر محنت کی جائے۔ اور بھی آج ابھی ندیم صاحب بتا رہے تھے کہ جی نئی ریسرچ آئی ہے، کوئی ریسرچ نہیں آئی ہے۔ کیا ریسرچ آئی ہے؟ کہ جی وہ دماغ کے خلیے جو ہیں ان سے زیادہ سٹرونگ خلیے دل کے ہوتے ہیں۔ دل دماغ کو بھی سگنل پاس کرتا ہے کہ بھئی یہ کرو، تو دماغ اس کے دل کی انسٹرکشن پہ ہی سارا عمل شروع کرتا ہے۔ تو کہیں نئی ریسرچ آئی ہے، یہ کہ اب نئی ریسرچ کو کیا کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ریسرچوں کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت فرما دیا تھا کہ لوگوں تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ بن جائے تو پورا جسم بن جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور غور سے سن لو، وہ لوتھڑا دل ہے، دل ہے۔ اس کی مثال سے بھی آدمی سمجھ بات کہ دل ہے پورے جسم کا سردار۔ پورے جسم کے سارے جتنے آرگنز ہیں ان کو دل حکم پاس کرتا ہے، ایک آرڈر چلتا ہے، پھر وہ آگے اس پہ عمل درآمد ہوتے ہیں۔ دل کہتا فلاں چیز، آپ نے کبھی کسی نے کہا کہ فلاں چیز دیکھنے کو آنکھیں کرتی ہیں؟ دیکھنا تو آنکھوں نے ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ آنکھیں کر رہی ہیں کہ وہ چیز دیکھو۔ کہتے ہیں وہ چیز دیکھنے کو دل کرتا ہے، وہ فلاں چیز کھانے کو پیٹ کرتا ہے، کبھی سنا؟ فلاں چیز کھانے کو دل کرتا ہے، فلاں چیز سننے کو دل کرتا ہے، ادھر جانے کو دل کرتا ہے، سے آنے کو دل کرتا ہے، اس کی عزت کرنے کو دل کرتا ہے، اس کی سارا جسم دل 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 دل۔ کیا مطلب؟ کہ دل ہی ہے سردار۔ جس کا دل بنا ہوا ہوگا، یاد رکھنا، جس کا دل بنا ہوا ہوگا، اس کا دل اس باقی سارے جسم کو صحیح احکامات پاس کرے گا۔ جس کا دل بنا ہوا ہے وہ زبان کو کہے گا دیکھیے جھوٹ نہ بولے، یہ غلط کام نہ کرے، کانوں کو کہے گا دیکھو غلط نہ سنیں، آنکھوں کو غلط نہ دیکھیں، یہ دل کہے گا۔ دل کا بننا ضروری ہے، اس لیے نبیوں کی جو ساری محنت ہوتی تھی وہ دلوں پہ ہوتی تھی کہ لوگوں دل کا یقین ٹھیک کر لو، لوگوں دلوں کا یقین ٹھیک کر لو، لوگوں کا کلمہ پڑھ لو، کلمے والے یقین بنا لو۔ یقین دماغ میں نہیں ہوتا، یقین دل میں ہوتا ہے۔ اس یقین کی بنیاد پہ سارے آدمی اعمال کرتا ہے۔ اس وقت بھی، پہلے بھی، ہمیشہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دل پہ محنت کر کے اس بات کا یقین دل میں بنایا جائے کہ سب کچھ کی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، کسی اور چیز سے کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔
یہ مال، یہ دولت، یہ چیزیں نہیں کام آتی ہیں، یہ نہیں آتی. جس طرح موت کے بعد مال کام نہیں آئے گا نا. موت کے بعد کسی کو کام آئے گا مال؟ بتاؤ. جو آدمی مر ہی گیا. ابھی میرے دوست کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے کافی پیسے تھے ان کے پاس، 70-80 کروڑ روپے تھا ان کے پاس. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے نمازوں میں کچھ گڑبڑ کی تھی. تو میں نے کہا یار اچھا آدمی تھا، کوئی فدیہ دے دو نمازوں کا، کوئی فدیہ دے دو. کتنے سال نہیں پڑھی نماز؟ انہوں نے کہا جی 30-35 سال نہیں پڑھی نماز، پڑھی نہیں. دے دو یار 30-35 سال فدیہ کتنا بنے گا؟ 80 لاکھ روپے بنا. میں کہا دے دو یار. تو اب وہ جو پیسہ تھا اس کا 70-80 کروڑ روپیہ، اس میں سے نہیں دے سکتے، اس میں سے نہیں دے سکتے. کیوں؟ کہ اب ان کا رہا ہی نہیں، وہ پیسے اس کے تھے. موت آتے ہی وہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے وارثوں کو، اس پہ اس کا کوئی اختیار نہیں. اب وہ اولاد کہے گی، اجازت دے گی تو استعمال کر سکتے، نہیں تو اس کے پیسے وہ خود استعمال نہیں کر سکتا موت کے بعد. یہ پیسوں کی ویلیو ہے، انسان کی ویلیو، یہ اس کا اختیار ہے. پیسے تو میرے ہیں، میں بھی مرا ہوا پڑا ہوں، لاش میری پڑی ہے، لیکن میرے پیسے میرے نہیں رہے. سانس بند ہوتے ہی میرا سارا مال ٹرانسفر ہو گیا، میرا نہیں رہا. یہ اللہ حقیقت بتا رہے ہیں. میں نے اس کے بچوں کا انہوں نے کہا اسی کو نہیں دینے، یقین کر ہم نہیں دینے. میں کہا تو کر لا بچے، ہم تو سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں، جائز نجائز کس لیے کر رہے تھے؟ یار میرے بچے ہنستے، بچیاں دی روزی، بچیاں دے فلان ٹماک، بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کے لیے رشوت لیے جا رہا ہوں. کاش یہ باتیں ہمیں دنیا میں سمجھ آ جائیں. سمجھ تو تب آئے گا سننا کوئی چاہے، کوئی سننا چاہے گا تو سمجھ آئے گی نا بات کیا ہے مسئلہ. اوے میرے دوستو یہ کچھ بھی نہیں ہے. دلوں کا یقین ٹھیک کر لو کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، رہے نام اللہ کا. ہم بغیر چیزوں کے آئے تھے، بغیر چیزوں کے جائیں گے. نہ کچھ لائے تھے نہ لے کے جائیں گے. ہاں جتنا وقت یہاں گزارنا ہے اس میں اعمال چاہیے، وہ اعمال کا ذخیرہ ساتھ جائے گا، مال ساتھ نہیں جائے گا. جو میرا تقوی ہے، جو میری طہارت ہے، جو میری پاکیزگی ہے، جو میرے اعمال ہیں، یہ میرے ساتھ جائیں گے. یہ میری اولاد کو ٹرانسفر نہیں ہوں گے. کسی آدمی کے اعمال اولاد کو ٹرانسفر نہیں ہوتے، مال فوراً ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو میرے ساتھ لے جانے والی چیز تو اعمال ہے. ان اعمال کو نہ کیا تو بتاؤ کیا فائدہ ہوگا. دل کا یقین ٹھیک کرنا، کیونکہ دل کا یقین اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر آدمی سارا پیسوں پہ محنت کرتا رہے گا. ابھی سارا پاکستان جن کے پاس پیسے تھے، جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس پیسے تھے، انہوں نے کہا یار پاکستان دے حالات ٹھیک نہیں ہے، فٹافٹ پیسے دبئی شفٹ کرو. اچھے اچھے مولویوں نے بھی پیسے باہر شفٹ کر دیے. میرے جانتا ہوں مولوی صاحب پیسے تھے، ان کو فٹافٹ لائے، انہوں نے کہا مولوی صاحب لے گئے پیسے باہر. دبئی میں انہوں نے ولاز لے لیے ہیں، کرائے پہ دے دیے، یہ کر دیں. اللہ نے ایک بارش بھیج کے دکھایا ہے کہ ہم کرنے والی ذات میری ہے. میں میرے پاس پریشانیوں کے بے حد و حساب خزانے ہیں، ناکامیوں کے میرے پاس بے حد و حساب خزانے ہیں، اور کامیابیوں کے میرے پاس بے حد و حساب خزانے. وہ قوم سمود تھی نا، قوم سمود، اس سے پہلی جو قوم تھی اس پہ قوم عاد پہ ہوا کا عذاب آیا تھا. قوم عاد کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے قد تھے کوئی 35 فٹ لمبے قد تھے ان کے. 30-35 فٹ کا آدمی، طاقت ان کی 30-35 کیا طاقت ہوگی. وہ اتنے طاقتور تھے کہ کھجور کے درخت کو ہاتھ سے پکڑتے تھے، اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے. درخت ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، اتنے طاقتور تھے. پھر انہوں نے جب ان کو اپنی طاقت پہ یقین آیا کہ طاقت تو ہماری ہے، تو طاقت میں ایسا یقین آیا اپنی طاقت پہ، تو پھر انہوں نے نعرہ لگایا من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم ہیں طاقتور.
تو نبی نے آ کے بات سمجھائی، نبی نے آ کے کہا کہ نہیں، طاقتور اللہ ہی ہے، یہ سب عارضی ہے، اس طرح نہ کرو۔ انہوں نے کہا چلو چلو چلو۔ نبی کی دعوت کا جب انکار کیا تو اللہ نے پھر ہوا چلائی، ان پہ ہوا چلائی، 7 راتیں اور 8 دن غالباً، یا 8 دن یا 7 راتیں اس طرح ہوا چلی کہ ان کو ایک ہوا آتی تھی، زمین سے اٹھاتی تھی، یوں اوپر لے جاتی تھی، اوپر آسمان پہ جا کے زمین پہ پھینکتی تھی۔ پھر قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھجور کے بڑے بڑے درخت جو ہیں وہ گرے ہوئے پڑے ہیں، مر گئے سب، ہوا سے مار دیا اللہ نے۔ ہوا جہاں جاتے تھے ہوا پیچھا کرتی تھی، گھر میں جہاں گھسے وہاں سے وہ ہوتا نا کہ ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں واگڑولا کہتے تھے، واگڑولا سے آتا تھا، وہ یوں پکڑتا تھا وہ آسمان۔ اب انسان ہے کتنا بیوقوف۔ اس سے اگلی جو قوم تھی، جب انہوں نے، وہ تھی بہت بڑی صنعت کار، بڑی صنعتیں بناتے تھے، بڑے بڑے اچھے محل بناتے تھے، جو پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے اندر گھر بنا لیتے تھے، پہاڑوں کو اندر کاٹ کے ایسی ایسی ڈیزائننگ۔ تو ان کو اپنی ڈیزائننگ بھی تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہمارے سے زیادہ سمجھدار کون ہے، ہمارے زیادہ انٹلیکچوئل کون ہے۔ تو اس کو جب وقت کے نبی نے سمجھایا کہ نہیں، طاقت تو اللہ کی ہے، عقل بھی اللہ دیتے ہیں، سمجھ بھی اللہ دیتے ہیں، تو دیکھو تم سے پہلی قوم پہ عذاب آیا تھا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا، ہوا کا عذاب آیا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، ہم گھر ہی پہاڑوں کے اندر بنائیں گے کہ ہوا وہاں آ ہی نہ سکے، اتنے بیوقوف۔ تو جب انہوں نے بات نہیں مانی تو ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، ایک فرشتہ، بس اس نے پہاڑ پہ آ کے ایک چیخ ماری، چیخ۔ یہ ساؤنڈ بیرنے کا چیز ہوتا ہے، ابھی کبھی دیکھا گھر کے باہر کبھی کوئی بہت زیادہ شوقین مزاج آدمی ہے نا، بڑے بڑے اسپیکر لگائے ہوئے گاڑی میں دڑ 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 کر، تو اندر کمرہ کانپنے لگ جاتا ہے۔ یہ قیامت بھی ایک چیخ ہوگی، ایک فرشتہ سور پھونکے، کہ سور کیا ہے جو اسرائیل نے سور پھونکے، کیا ہے، انہوں نے ایسے وہ سور پھونک، وہ سور کی آواز شروع ہوگی، ایک دم آواز ایک شروع ہوگی۔ صبح لوگ اپنے اپنے کاموں پہ جا رہے ہوں گے، وہ ادھر جا رہا ہے، میٹنگ ہے، تیار ہو کے کوٹ ٹائیاں لگا کے پہنچ رہے ہوں گے کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، وہ ہے، دکانیں کھل چکی ہوں گی، ریسٹورنٹ چل رہے ہوں گے، بچے اسکولوں کی طرف جا رہے ہوں گے گاڑیوں میں، اور وہ آملیٹ بن چکے ہوں گے، درزی کپڑا کاٹ چکا ہوگا، گاڑیوں والے گاڑیوں کو سجا چکے ہوں گے، کہ اچانک ایک آواز شروع ہوگی۔ آواز شروع ہوگی، پہلے وہ بڑی میٹھی آواز ہوگی، اس طرح میوزک ہوتا ہے، میوزک کی طرح ایک خوبصورت سی آواز ہوگی کہ یار یہ کتنا خوبصورت میوزک ہے۔ وہ میوزک آہستہ آہستہ بڑھتے 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 ایک دم پھر وہ پینک پھیل جائے گی، یہ کیا چیز ہے جو بڑھ رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ پھر وہ آواز، وہی آواز اس قدر ہوگی، بڑھے گی کہ اس آواز سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑ زمین پہ ایسے روئی بن جائیں گے، پہاڑ روئی بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سمندر ایک دم پانی سارا اوپر چلا جائے گا، سب تہس نہس ہو جائے گا صرف آواز سے۔ آواز، ساؤنڈ یہ چیز ہے۔ اس فرشتے نے چیخ ماری، اس چیخ نے لوگوں کے دل پھاڑ دیے، ایسا خوفناک چیخ، وہ جس غاروں کے اندر تھے اس چیخ نے ان کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ قدرت والا ہے، اللہ ہی کا ہے سب کچھ میرے دوستو، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے یہاں کچھ نہیں۔ ایک بارش آئی ہے تھوڑی سی، وہ بڑے استاد بنے ہوئے تھے کہ ہم نے جی بارش، آرٹیفیشل بارش برسانی ہے، آرٹیفیشل بارش یوں لائیں گے جناب، یوں کر لیں گے، جب چاہیں گے بارشیں، یہاں سبزہ اگا لیں گے۔ وہ سبزے کے پیچھے پڑے سارے یو اے والے، سب عرب سبزے کے پیچھے، سبزہ اگانا ہے۔ اللہ نے نہیں اگایا وہاں سبزہ بابا، اللہ نے نہیں اگایا، تم اگا لو سبزہ۔ وہ بارش سے اوپر سے ہم بارش آ گئی دوسری، بند پڑی تھی فلڈ۔ وہ ہمارے کرکٹر گئے جو کل، کامران اکمل اور وہ
2 3 4 اور دوست اس طرح گئے ہوئے تھے تو ایئرپورٹ بیٹھے ہیں 2 دن سے کہ فلائٹ نہیں جا رہی. دنیا کی ٹیکنالوجی 380 یوں جا رہا ہے جناب, یوں آ رہے ہیں, یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, سارا بند, صرف پانی. یہی پانی اگر ایک دن اور ہو جاتا تو سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا, سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا. تو لے جا انویسٹمنٹ ہوتے, تو کر لا انویسٹمنٹ ہوتے, پیسے کما کے وہاں چلے جاؤ. وہ بابا اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ کرنے والا ہے, اللہ قدرت والا ہے. جو اللہ یہاں ہے وہی اللہ وہاں ہے. اگر میرے پیسے یہاں سیو نہیں ہیں تو وہاں بھی نہیں ہونے. نہ بھاگو یہاں سے, جہاں سے کمائے ہیں. اگر برا وقت آ گیا ہے تو اس کو چھوڑ کے نہ جاؤ. یہاں تک کا تھا نا, اس ملک نے عزت دی تھی, یہیں سے کمایا تھا نا. اب اس میں برا وقت آ گیا تو چھوڑ کے باہر جا رہے ہو. اچھا چل کرنے تیرا بندوبست. یہ اللہ ٹریلر دکھایا ابھی, ٹریلر یہ ایسا ہو سکتا ہے. کیا کر رہے ہو میرے دوستو؟ سب کچھ اللہ کا ہے, اللہ مالک اور خالق ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے سارے انسانوں کی کامیابی ناکامی, اللہ کے ہاتھ میں ہے. مجھے اللہ کی بات ماننی ہے بس. جو اللہ کی بات مان لے گا, اللہ کے حکم پہ زندگی لے آئے گا, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. خوف اور غم, اللہ نے دو جگہ 2 چیزیں لائے ہیں, خوف اور غم. پہلے سب سے پہلے خوف آتا ہے کسی چیز کا, خوف ہوتا ہے کہ یار ہو جائے گا, او ہو جائے گا یہ. پھر وہ خوف سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے غم, پھر وہ غم میں وہ خوف غم میں بدل جاتا ہے. کسی کو انزائٹی ہو جائے نا, انزائٹی کہ یار میرے کو اتنے سینے سے درد ہو رہی ہے, مجھے لگتا کہ ہارٹ اٹیک ہے. ہارٹ اٹیک اس کا یہ خوف ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایک دم ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, سگنل آنے بند ہو جاتے ہیں. اب اگر وہ خوف جو ہے اس کو ٹھیک نہ کیا جائے تو پھر وہ خوف غم میں بدل جاتا ہے. پریشان بیٹھا ہے, لوگ اٹھا رہے ہیں, بھائی جان خیر ہے. اللہ کے دیکھو, اللہ دونوں باتیں اللہ لائے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جو ہماری بات مان کے زندگی گزارے گا, نہ اس کو کبھی خوف آئے گا, نہ اس کو کوئی غم ہوگا, نہ یہاں ہوگا نہ وہاں ہوگا. یہ فارمولہ ہے. اس فارمولے پہ عمل کرنا تھا میرے دوستو, کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, مجھے صرف اللہ کی بات ماننی ہے بس. صرف اللہ کی بات مان کے دکھا دو. ایک آدمی میرے پاس کل آیا کہ اس نے کہا جی میری پوسٹنگ کرا دیں مجھے. میں کہا اچھا کتنے کرنی پوسٹنگ؟ ایک محکمہ بتایا انہوں نے. تو میں نے کہا اچھا کون کرتا ہے تمہاری پوسٹنگ؟ انہوں نے کہا فلاں صاحب ہیں حکومت کے, وہ کرتے ہیں. میں کہا اچھا میرا واقف ہے, میں کہہ دیتا ہوں. میں نے اسے کہا, فون کیا, میں کہا حضرت السلام علیکم, کیا حضرت بھائی جان ٹھیک ہے؟ میں کہا یار یہ میرے پر کوئی سفارش ہے, یہ کہتا ہے مجھے فلاں پوسٹنگ لا دیں. تو اس نے کہا نہیں بھائی یہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ کون ہے؟ انہوں نے کہا 6 بندے اس کی سفارش مجھے پہلے کر چکے ہیں, اور یہ لاہور کا کرپٹ ترین آدمی ہے. کرپٹ ترین آدمی, کرپٹ نہیں, کرپٹ ترین. انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہی نہیں, آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں مارکیٹ میں اس کی کیا ریپوٹیشن ہے. اب اس نے فون پہ مجھے کہہ دیا, میں نے سن لیا, وہ سامنے بیٹھا تھا. میں نے سامنے کہا, میں کہ یار تم چھوڑو یار, جو بھی ہے سارے یہ چلتا ہی ہے کام, تو پھر بھی تم اس کی کر دو یار پوسٹنگ. تو یہ سارے کر ہی رہے ہیں تو پھر جو بھی کرے گا تو تم کر دو. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا میری بات سنو, تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنے کرپشن سے پیسے جو کماؤ گے وہ تمہارے کام آئیں گے؟ یہ پیسے, میں نے کہا میرے چاند, یہ پیسے اولاد کی شکل میں تیرے سامنے کھڑے ہوں گے. جی اولاد کی شکل میں کیسے؟ میں کہا اولاد کی شکل میں ایسے جب تمہارے جسم میں جان نہیں رہے گی نا, جب طاقت نہیں رہے گی, جب تمہیں شدید مدد کی ضرورت ہوگی اور تم اولاد کی طرف دیکھو گے, تو یہ بچے
تمہارے منہ پہ کہیں گے کہ بکواس بند کریں آپ، تیرے منہ پہ کہیں گے، کیونکہ جو ان کے اندر تو ڈال رہا ہے وہ ان کی زبان سے بولے گا، حرام اندر جائے گا تو حرام ہی بولے گا۔ جب یہ اس وقت تیری بے عزتی کریں گے تو اس وقت تو سوچے گا یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کیا، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، وقت گزر چکا ہوگا، وہ سارا مال تو نے کما کے ان کو کھلا دیا ہوگا اور یہ تیری موت کا انتظار کر رہے ہوں گے اور تجھے اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آئیں گے، اولڈ ہوم۔ خیر اس نے میری بات سنی، انسنی، چلا گیا۔ تو میں نے اس کو فون کیا دوبارہ، میں نے کہا بھائی اگر تو یہ تم کہتے ہو رشوت والا ہے تو میری کوئی سفارش نہیں ہے، میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری کوئی سفارش نہیں، مجھے تو لوگ کہتے رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بس یہی ہے ان کے ہاتھ میں اب ہے سب کچھ، جو یہ کہیں گے ہو جائے گا۔ میں کہا مجھے کہتے رہیں گے، میں تمہیں فون کرتا بھی رہوں، تم نے میری بات نہیں سننے کبھی، کیونکہ رشوت لے گا یہ اور بھگتوں گا کیا مدد دن میں کہ جی آپ نے لگوایا تھا، آئیں، آپ کا اس میں شیئر ہوگا پورا۔ جس نے کسی راشی آدمی کو سن لو سیاست دانوں سن لو خدا کے لیے، جس نے کسی راشی آدمی کو جانتے بوجھتے پوسٹنگ کروائی، وہ جتنی کرپشن کرے گا چاہے آپ کو ایک پیسہ نہ ملے، آپ 50% کے شیئر ہولڈر ہوں گے قیامت الدن، اس 50% کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ اور یہ یوں موت آئے گی، چٹکی بجنی ہے، چٹکی بجنی۔ ذوالفقار علی بھٹو، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، بھٹو آج بھی زندہ ہے، کہاں ہے بھٹو؟ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے لوگوں کا جذبہ، ایسا جذبہ میں نے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ کہ بھٹو بھٹو، کدھر گئے، سب ختم۔ یہ سب دھوکہ ہے میرے دوست، سب جھوٹ فراڈ، یوں گزرتے 5 سال پتہ نہیں چلنا۔ اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا، خدا کے لیے آخرت کا سودا نہ کرنا، آخرت نہ بیچو، آخرت نہ بیچو لوگوں کی محبت میں، لوگوں کے جذبوں میں کہ او یار بڑا بڑا پیار سلوک اللہ کی کریے یار، بس بجو ہی بھائی، یہ محبتیں تمہیں پکڑوا دیں گی، یاد رکھنا۔ ایک محبت کے چکر میں کسی کا ناجائز کام کرو گے، اگر اللہ نے ہمت تھوڑی طاقت دے دی ہے تو اب تم ناجائز کام لوگوں میں کرو گے تو پھر انتظار کرو، کوئی بات نہیں، ٹھہر جاؤ تھوڑے دن ٹھہر جاؤ، لگ جائے گا پتہ سارا۔ ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں۔ کسی بڑے آدمی سے پوچھ کے دیکھو کہ عمر آپ کی، میں کل پرسوں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میرے سامنے آدمی بیٹھے تھے، میں کہا اور اس طرح سارے لوگ ینگ بچے تھے، رمضان کے آخری دن تھے، سارے ینگ لوگ بیٹھے تھے، تو میں نے انہیں کہا، میں کہا کتنی عمر ہے آپ کی؟ اس نے کہا 25 سال 26 سال 30 سال 32 سال، اس طرح کے لوگ تھے سارے۔ تو میں نے انہیں کہا، سامنے بیٹھا تھا، میں نے کہا تمہاری کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا جی 19 سال۔ میں نے کہا چٹکی بجے گی تم 70 سال کے ہو جاؤ گے، ایک چٹکی بجے گی۔ اور سامنے کرسی پہ ایک آدمی بیٹھے، میں کہا جی آپ کی کتنی عمر ہے جی؟ اس نے کہا 76 سال۔ اس نے کہا 76 سال۔ میں نے کہا جی کیسا لگا آپ کو؟ بندہ این جی گزر گئی، چٹکی بجی ہے یار، صحیح کہنا پہ مولوی، چٹکی بجی 76 ہو گئے نہیں۔ خدا کی قسم کچھ نہیں ہے۔ آخرت نہ ہارنا میرے دوستو، آخرت نہ ہارنا، اوے آخرت نہ ہارنا، تھوڑے سے نفع کے لیے آخرت نہ ہار جانا، صبر کر لو، صبر کر لو، صبر کر لو۔ جس نے گناہ کو جس کو گناہ کا موقع ملا ہے اور جو وہ موقع اویل کر گیا ہے، اس سے بھی پوچھ لو، جس کو گناہ کا موقع ملا اور اس نے اویل نہیں کیا، اس سے بھی پوچھ لو کہ دونوں کے پاس کیا ہے، ساری بات سامنے آ جائے گی۔ جس نے اویل کر لیا تھا اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہے، جس نے اویل نہیں کیا تھا اس کے اندر اس
اللہ کے لیے اس موقع کو چھوڑنے کا مزہ آج بھی موجود ہے، اور قبر میں بھی موجود ہوگا، حشر میں بھی موجود ہوگا۔ میرے دوستو، نافرمانی چھوڑنا سیکھو اگر انجوائے کرنا ہے، اگر انجوائے کرنا ہے نا، زندگی کو انجوائمنٹ کرنی ہے، اگر جانا مزے آ جائیں، ٹینشن ڈپریشن نہ ہو، اگر چاہتے ہو نا ٹینشن ڈپریشن نہ ہو تو نافرمانی کے کاموں کی اپرچونٹیز کو چھوڑنا سیکھو، پھر دیکھو مزے کیا آتے ہیں، پھر دیکھو مزے کیا آتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آرام کو قربان کرنا سیکھو۔ بھری نیند، آج کل صبح ایسی نیند آتی ہے، جب صبح ہونے والے فجر کے ٹائم پہ ایسی نیند، اس نیند کو چھوڑنا سیکھو، اس نیند کو۔ ابھی میں بھی اٹھتا ہوں، جب میں اٹھتا ہوں یقین کریں کبھی بھی ایسے لگتا ہے، رات کو اٹھنے فجر سے پہلے اٹھنا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز ٹوٹی جائے گی، نہ ہی اٹھی ہے۔ تو جب اٹھ کے صرف باتھ روم جانے تک کی دیر ہوتی ہے، باتھ روم جا کے اوپر کے وضو کیا تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اتنے ہی ساری امتحان ہیں، اتنا سارا، اس امتحان میں سے گزرنا سیکھو۔ اس وقت دل کرے گا کہ یار اٹھتے گئے ہیں، نماز تھی پڑھ کے لیٹ جاؤ، اس وقت دروازہ کھول کے باہر جا کے مسجد جانا سیکھ لو۔ مسجد سے واپسی پہ پھر دیکھا کرو کہ کیا کیفیت ہوتی ہے، پھر دیکھا کرو کیا مزے۔ جس طرح روزہ کھولنا ہے، ابھی رمضان کا مہینہ پورا گزارا ہے نا، تو 6:15 پہ روزہ کھلتا تھا، تو 6 بجے لگتا سی کہ ماری جانا ہے، ارے موت ہی آ جائے گی انہیں۔ لیکن 6:15 بجے روزہ کھول کے لگتے ہیں کہ روزہ کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ یہی ہے سارا کچھ۔ لیکن یہ بات جب تک بار بار سنیں گے نہیں نا، دل میں یہ بات بیٹھے گی نہیں، یاد رکھنا۔ خیر کی بات کو سننے کی عادت ڈالو میرے دوستو، عادت، یہ عادت ہے، اس کو عادت کو آگے پکانا پڑتا ہے۔ شروع میں نہیں دل لگتا ہوتا۔ نیٹ پہ ہر چیز عام ہے نا، تو نیٹ کھول کے اللہ کی بات سننے کی عادت بناؤ۔ نیٹ کھول کے کوئی گندی فلم بھی دیکھ لو تو کیا ہو جائے گا؟ کسی نے کوئی ایسے فضول سی کوئی چیز دیکھ لی، اس کیا نکالا اس میں سے بتاؤ؟ سوائے ریگریٹ کے کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں، کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن جو کسی نے خیر کی بات سنی ہے، کسی کی اللہ کی بات سنی ہے، اللہ کے نبی کی، اللہ نے اتنا کر دیا ہے کہ ہر چیز اویلیبل ہے۔ تو جب خیر کی بات سنو گے، خیر کی بات کانوں میں جائے گی، تو پھر اندر سے بھی خیر ہی نکلے گی۔ جس طرح حلال ڈالو گے تو حلال نکلے گا، اسی طرح کانوں سے بھی حلال ڈالو گے دل میں اندر، کیونکہ یہ کان دل کا راستہ ہے۔ کان کے ذریعے ایک نالی ہے، جو نالی دل تک جاتی ہے، جو اس میں ڈالو گے وہ اس نالی سے دل میں جائے گا، جو دل میں جائے گا اس میں دل کا یقین بنے گا، اور جو یقین بنے گا دل کا، اس پہ دل سارے جسم کو حکم دے گا کہ یہ کرو۔ اب سمجھے دل کیا ہوتا ہے؟ آنکھ سے جو چیز دیکھو گے تو ایک نالی ہے جو دل تک جاتی ہے، وہ آنکھ اگر غلط دیکھ رہے ہو تو غلط دل میں جا رہا ہے، تو دل میں یقین غلط بن رہا ہے۔ اگر صحیح دیکھ رہے ہو اور غلط دیکھنے سے بچ رہے ہو تو وہ نالی دل میں جا رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ دل بن جائے گا۔ دل جب بن جائے گا، دل پہ پورے جسم کو حکم دے گا صحیح۔ جب یہ صحیح دیکھے گا، صحیح بولے گا، صحیح کرے گا، پھر اس کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا، نہ اس کو کوئی پریشانی ہوگی۔ دنیا میں بھی مزے کرے گا، آخرت میں بھی مزے کرے گا۔ اتنی ساری باتوں کو کوئی لمبا چوڑا ایشو نہیں ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے کہ یار کیا ہے۔ کبھی اپنے سے بات کیا کرو کہ یہ کیا ہو جائے گا یار، یہ میں دیکھ رہا ہوں ادھر، اس دیکھنے سے کیا ہوگا؟ میں کوئی ناجائز چیز دیکھ رہا ہوں تو وہ چیز گزر گئی، کیا ہوا؟ میں نے نیٹ پہ نکال کے کوئی ناجائز چیز دیکھ لی ہے تو اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے؟ اتنا نہیں سوچ سکتے بیٹھ کے خود کہ یہ کیا کیا میں نے، کیا ہوا اس سے؟ اگر اپنے آپ کو اس طرح آہستہ آہستہ مشق کرو گے، اس کی غلط چیزوں کو چھوڑنے کی مشق کرنا، صحیح کو دیکھنے کی مشق کرنا، صحیح سننے کی مشق، آہستہ آہستہ پھر یہ ہماری عادت بن جائے گی۔
پھر عادت جب بن جائے گی پھر عبادت بن جائے گی. جب عبادت بن جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہماری صفات بنے گی. صفات، عادت، عبادت، صفات. پھر یہ تیسری ڈگری صفات. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ یار فلاں آدمی بڑی صفات والا آدمی ہے، بڑی صفات ان کے اندر. یہ ایک دن میں نہیں بنتی، یہ محنت ہے، اس کی محنت ہے. یہ محنت کرو انشاءاللہ تعالیٰ تو بہترین انسان بن جاؤ گے، لوگوں کو نفع پہنچانے والے، خیریں بانٹنے والے. کریں گے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا